السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ وقال اللہ تعالی الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہنما بنا دی گئی ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دین اسلام اغیار پر، باقی ادیان پر خدا نے غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے ان باقی ادیان کے اقوام کی رہن سہن، اٹھک بیٹھک، معاشرت، معیشت، ان تمام سے مشابہت سے حضور نے سختی سے منع کیا ہے، اور اس لیے بتا دیا گیا ہے کہ یہ دین حق ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر اسلام کے سوا کوئی دین کو لینا چاہتا ہو ہرگز قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ خدا نے اب آخری کلام بھی اتار دیا ہے، اور پیغمبر کو بتا دیا کہ تم آخری پیغمبر ہو، اور یہ امت آخری امت ہے، اور یہ مسجد نبوی آخری مسجد نبوی ہے، اور تمہارا ٹائم ایسے ہے کہ جیسے شام کا ٹائم ہو، اس کے بعد شام رات ہوتی ہے، اور اس لیے فرمایا میں بالکل عاقب ہوں، میرے بعد پیچھے کوئی نہیں ہے، میرے بعد صرف حشر نشر قیامت کھڑی ہے۔ اب جو قانون، جو اصول آ گئے بس وہ حتمی ہے، تو ان حتمی قانونوں میں اسلام کے نظام کی معاشرت میں خدا نے بتا دیا کہ مشرکین مکہ تم جو ان گنت شادیاں کرتے تھے، یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی زیادتی تھی، عورت کے حق میں، اس کے صنف میں ظلم کی حد ختم ہو رہی تھی، اور اس میں انہوں نے یوں سمجھا ہوا تھا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو بیچا جاتا تھا، لیا جاتا تھا، چھوڑا جاتا تھا، اس کو جائیداد میں حق نہیں ملتا تھا، اس کو ایک قبیلہ تو باقاعدہ زندہ دفن کر دیتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا تاکہ وہ ہو ہی نہیں، اور اس لیے نکاح طلاق اسی طرح ابراہیمی ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح بھی تھے، ان کے طلاق بھی تھے، ان کی نماز بھی تھی، ان کی حج بھی تھی، ان کی داڑیاں بھی تھی، ان کے ختنے بھی تھے، یہ تمام کام ابراہیمی ہونے کی وجہ سے وہ کرتے تھے، لیکن شادیوں کے سلسلے میں وہ بہت زیادہ حد پار کر گئے تھے۔ اسلام نے اس لیے اس کی حد بندی کر دی کہ کوئی جو نکاح کرنا چاہے ایک سے کرے یا دو سے کرے یا تین سے کرے یا چار سے کرے، لیکن شرط ان میں ہے کہ ان کو انصاف کرنا ہوگا، یعنی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ کی اجازت خدا نے صرف پیغمبر کو دی ہے کہ اس کا مشن اور ہے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ ایک دن ولاگ ہمارا آئے گا، اور ہم بتائیں گے کہ پیغمبر کی زندگی کا مشن تو کچھ اور ہی تھا۔ یہاں پہ دنیا ان کو بڑے غلط انداز میں بولتی ہے اور ان کی شان کی بے ادبی کرتی ہے، اور اسلام نے آ کر آخری حد یہ ختم کی کہ 4 سے اوپر کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے وہ بہت ساری کر لیتے تھے اور بہت ساری چھوڑ دیتے تھے۔ اب اگر حضور نے یہ فرما دیا کہ کوئی 4 کی حد ہی رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بھنورے کی طرح کلی کلی کا پھول چوستا ہے اور پھر رکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ملعون ہے، یہ بھنورا ہے، یہ زہر آلود بندہ ہے کہ جس نے خدا کی شریعت کا ساتھ مذاق کیا گیا ہے، اس کے لیے لعنتی کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور پھر اسی طرح نکاح کرنے کے ساتھ نکاح چھوڑنے کا، یعنی ان کو چھوڑنے کی طلاق کی رواج بھی تھا، جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جتنی مرضی آئی طلاقیں دے دیں۔ اس کے لیے باقاعدہ قرآن نے سورۃ بقرہ میں تفصیلیں دے دی گئی ہیں کہ ایک طلاق دی جائے گی، اس کو رجعی کہتے ہیں، پھر ایک ٹائم گزر جائے گا، اس کی حالت طہر جب گزر جائے گی، اور پھر وہ اس کو رجوع نہیں کرے گا تو پھر اس کو دوسری ایک طلاق دے گا،
اچھی حالت میں، طہر کی حالت میں، اور پھر بھی اس کو نہیں بسانا چاہتا تو وہ ٹائم گزر جائے گا۔ تیسری طلاق کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو کرتے تھے اس کی بہت زیادتی ہے۔ اور وہ کیسے نکاح کیا کرتے تھے اس کی تفصیلیں بھی بہت زیادہ تاریخ میں آئی ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کی طرح وٹا سٹا بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں حق مہر نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے تم بھی نہ دو ہم بھی نہیں دیتے، یہ حق خدا نے عورت کو دیا ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا جو نکاح اس لیے کرتا ہے کہ وہ حق مہر اس کا دے گا نہیں یا کھا جائے گا تو وہ تو زانی ہے۔ اور اس لیے شریعت کی حد رکھی گئی ہے کہ جتنا شرعی طور پہ تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی بہت امیر ہو تو وہ خزانہ دینا چاہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس پہ قدغن لگانی چاہی تو ایک خاتون آئی اور وہ کہتی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی اگر خزانہ دینا چاہے، اے امیر المومنین تم کون ہوتے ہو خدا کے حکم پہ قدغن لگانے والے؟ اور پھر حضرت فاروق اعظم وہی بول رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ خاتون نے مجھے آ کے سمجھا دیا کہ یہ آپ قدغن اس پہ نہیں لگا سکتے، اور اس لیے انہوں نے اس کو روک دیا۔ اور ایک وہ عورتوں کو آپس میں بدل لیتے تھے صرف اس لیے کہ اپنی حوث کو نکالنے کے لیے، یا نکاح بدل جو تھا اس میں بھی وہ یہ کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیویاں بدل لیتے تھے۔ جدید دنیا کے اندر یہ بھی اسی طرح کا معاشرہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیویاں بدل لیتے ہیں، کہ بے حیائی کی پرلی حد ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو دیوس ہوتا ہے وہ خدا کی لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔